اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم کا 30واں اور آخری پارہ ہم نے آغاز کیا تھا سورۃ النبأ، اور اس کے بعد سورۃ النازعات ہم نے تمام کر لی تھی۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ عبس سے کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ 2، کہ ایک نابینا اس کے پاس آ گیا تھا۔ 3، اور اے رسول آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ 4، یا نصیحت سن لیتا اور تو وہ نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ 5، اور جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ 6، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ 7، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر اے رسول کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ 8، اور لیکن جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے۔ 9، اور وہ خوف بھی رکھتا ہے، ڈرتا بھی ہے۔ 10، تو اس سے آپ بے رخی کر رہے ہیں۔ 11، ہرگز نہیں، یہ آیات تو یقیناً ایک نصیحت ہے۔ 12، تو جو چاہے اس نصیحت کو یاد رکھے۔ توجہ فرمائیے، ہم نے یہ پہلی 12 آیات ان کا ترجمہ سادہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تاکہ پورے واقعے کی جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے آپ کے ذہنوں میں اس کی تصویر بن جائے۔ اب ہم اس کا ان آیات کا شان نزول، ان کا پس منظر بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر ان آیات کو دوبارہ سے پڑھیں گے تاکہ انشاءاللہ مکمل طور پر اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں اور ذہن نشین ہو جائیں۔ روایات میں جو اس سورہ کے نزول کا پس منظر بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن مکہ میں ایسا موقع پیش آیا کہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھے، اور ایک موقع بن گیا کہ رسول اللہ ان کو اسلام کے بارے میں بتا سکیں، یعنی گویا کہ وہ سننے کے لیے آئے، یا ایسا ماحول بن گیا تھا کہ وہ سب بیٹھے تھے اور رسول اللہ دین کی بات ان کو بیان فرما رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک نابینا شخص کہ جس کا نام ابن ام مکتوم بیان کیا جاتا ہے، صحابی رسول ہے، یہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ یہ ادھر ادھر سے پوچھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک نابینا شخص کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے ایک آنکھوں والے شخص کی نسبت، تو یہ کوشش کرتے ہوئے اس محفل تک پہنچ گئے جہاں رسول اللہ ان کفار کے سرداروں کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے تو متوجہ نہیں تھے، تو انہوں نے آتے ہی رسول اللہ سے مطالبہ شروع کیا
کہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے دین کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے، جیسا کہ آیات قرآن اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی گویا کے گفتگو کو جاری رکھا اور اپنی توجہ کو انہی مکے کے سرداروں کی طرف ہی رکھا کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سرداروں کی پرواہ مت کیجیے اور اسے اہمیت دیجیے کہ جو ہدایت کی طلب میں کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے۔ ایک تو باتیں جن کی وضاحت ضروری ہے، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ بعض برادران اہل سنت کی کتابوں میں جو اس واقعے کی روایات آئی ہیں، ان میں یہ جو پہلی آیت ہے عبس و تولا، اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ ترش روئی، عبسہ یعنی برا منہ بنا لینا، جیسے انسان کو کوئی بات ناگوار گزرے تو اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کا منہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے۔ اور تولا یعنی پشت کر لینا یعنی منظر یہ ہے کہ وہ اندھا آیا ہے اور جہاں پر آیا ہے وہاں پر ایک شخص اس اندھے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو بگاڑ لیتا ہے، برا سا منہ بناتا ہے اور اس اندھے کی طرف پشت کر لیتا ہے اپنی۔ یہ بھی ناگواری کے اظہار کا ایک انداز ہے۔ تو بعض روایات برادران اہل سنت میں اس طرح سے آیا ہے کہ یہ پہلی آیت کا خطاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، یعنی یہ چہرہ بگاڑنے والی شخصیت اور پشت، اندھے کی طرف پشت کر لینے والی شخصیت، یہ رسول اللہ ہے۔ جبکہ روایات مکتب اہل بیت علیہم السلام کے مطابق بھی، اور خود اگر آپ آیات کو دیکھیں تو پہلی جو دو آیات ہیں اس میں غائب کا لفظ استعمال کیا گیا، اس نے منہ بنا لیا اور اس نے پشت کی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ اور تیسری آیت سے پھر خطاب ہے کہ آپ کو کیا چیز بتائے گی کہ شاید وہ پاکیزگی اختیار کر لے، یعنی یہ جو شخص آیا ہے۔ تو یہ آیات کا انداز خطاب بھی اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق بھی وہ چہرہ بگاڑنے والا اور پشت کرنے والا اندھے کی طرف وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ شخص کے جو مکہ کے ان مالداروں یا عمراء میں سے یا سرداروں میں سے جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ حرکت اس نے کی۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو قرآن کریم کی گواہی کے مطابق کہ جو فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول آپ ایک عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ تو وہ ہستی کہ جس کے اخلاق کی تعریف خود اللہ بیان فرما رہا ہے اور اللہ گواہی دے رہا ہے، تو ایک آپ توجہ فرمائیں کہ ایک اچھے اخلاق کا انسان ہو تو وہ بھی کسی کے پاس آ جانے سے برا منہ بنائے اور پشت کر لے، یہ اچھا اخلاق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک تکبر کی اور ایک بد اخلاقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ پہلا جو خطاب ہے یہ کسی اور شخص سے ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے، اور وہ چہرہ بگاڑنے والا اور اندھے کی طرف پشت کرنے والا وہ رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا شخص ہے کہ جو رسول اللہ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا تھا اور اس کو ناگوار گزرا ایک اندھے کا کہ جو غریب بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا لباس بھی غریبوں والا تھا، تو اس نے ناگواری کی شکل بنائی۔ رسول اللہ کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی
غریبوں کو کم اہمیت دے کر اور عمراء کو ان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی ہو، ایسا نہیں فرمایا۔ اور ہم عرض کر دیں کہ حتیٰ کہ جب مکہ میں تھے تب بھی، اور جب مدینہ میں تھے تب بھی، جب اسلام کے پاس طاقت آ گئی اور مثلاً مال ہائے غنیمت وغیرہ بھی آ گئے، تب بھی رسول اللہ کی زندگی کا انداز وہی رہا کہ جو مکہ میں تھا، کہ جب کہ حالات بہت خراب تھے۔ کوئی عمراء کی طرح اور جو سرداروں کا معمولاً انداز زندگی ہوتا ہے وہ نہیں اپنایا، اور نہ ہی ایسا کیا کہ وہاں جا کر زندگی کا انداز بدل گیا ہو اور عمراء والے طور طریقے نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اپنا لیے۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی ان کی سیرت پر گواہی دیتی ہے، اور ان کے بہترین اخلاق پر متعدد واقعات کہ جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ برا منہ بنایا اس لیے کہ اندھا پاس آ گیا تھا اور پشت کر لی، یہ رسول اللہ کی اس اعلیٰ ترین اخلاق کی مالک شخصیت سے بالکل بھی یہ بات میل نہیں کھاتی، اور لہٰذا ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ شخص کوئی اور تھا جس نے یہ شکل بنائی اور منہ پھیر لیا۔ اب یہ جو اس کے بعد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا آیا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور دوسروں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کہ جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو یہ کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائیے، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جذبے کے تحت ان سرداروں سے بات کر رہے تھے وہ انتہائی مقدس ترین جذبہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اگر یہ ظاہری معاشرے میں مقام رکھنے والے با اثر لوگ آج یہ جو ایک ایسا ماحول بنا ہے اور ایک ایسا موقع ملا ہے جو نہیں ملتا، اور امید ہے کہ ان میں سے لوگ دین کی دعوت کو قبول کر لیں، تو اگر ایسا ہو جائے گا تو دین اسلام کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ نہ کہ یعنی اس جذبے کے تحت رسول اللہ نے گویا کہ کچھ دیر کے لیے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ جو نابینا آیا تھا، اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا، نہ اس لیے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کہ کوئی عمراء کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہ رہے تھے، عمراء کے ساتھ تو تعلقات خراب کر چکے اعلان دعوت توحید کر کے، اور ان سے تو بد اخلاقی اور سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن چونکہ یہ دین کی بات سننے کے لیے اس وقت ایک ماحول بنا ہوا تھا، تو اس لیے اسی جذبے کے تحت کہ اگر ان میں سے کسی نے، ایک نے یا چند نے یہ بات سن لی اور مان لی تو دین اسلام کی تقویت کا باعث بنے گا، نہ کہ رسول اللہ کے کوئی ذاتی تعلقات ان سے بہتر ہو جائیں گے، بلکہ دین کی تقویت کا سبب بنے گا، دین ہی کی محبت اور دین ہی کی تڑپ کا جذبہ سبب بنا کہ اللہ کے نبی نے گویا کہ اس کی طرف توجہ نہ کی اور اپنی بات کو جاری رکھا، توجہ انہی کی طرف رکھی کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تا قیامت اس معیار کا اعلان کر دیا کہ جس میں فرمایا کہ جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کی طرف آپ توجہ کیجیے، اور وہ جو طلبگار نہیں ہے اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، دین کی بات کو اپنے لیے اتنا ضروری نہیں سمجھتے، ان کی طرف آپ توجہ نہ کیجیے، اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے۔ تو یہ جو ایک قدر تھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ان آیات میں بیان فرما دی، تو انشاءاللہ اس واقعے کا پس منظر اور ان آیات کی مراد واضح ہوگی۔ ہم دوبارہ انہی آیات کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سورہ عبس کے آغاز سے ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ اس نے ترش روئی اختیار کی۔ ترش روئی یعنی ناگواری کے طور پر چہرے کو بگاڑ لینا، چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جانا، اور منہ پھیر لیا یعنی پشت کر لی۔ کس لیے اس نے ایسا کیا؟
آیت نمبر 2، ایک نابینا کے اس کے پاس آنے پر، یعنی اس کو ناگوار گزرا ہے کہ ایک نابینا آ گیا اور اس نے منہ ہی پرے کر لیا۔ اب آپ خود دیکھیے کہ رسول اللہ کا اخلاق جس کی گواہی قرآن نے دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ تو ہم ایک اچھے اخلاق والے شخص سے ویسے ہی توقع نہیں ہوتی کہ وہ یوں منہ بنا کر اور منہ دوسری طرف کر لے، بد اخلاقی کی علامت ہے، اور رسول اللہ ہرگز ایسے اخلاق کے مالک نہ تھے۔ 3، اب آیت نمبر 3 سے خطاب رسول اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا، یعنی یہ جو کوشش کرتا ہوا آیا ہے، پوچھتا سوال کرتا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا یہ آنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت حاصل کرنے کی کتنی تڑپ رکھتا ہے۔ تو اس کے آنے سے بڑھ کر، اس کی زحمت سے بڑھ کر اور کیا چیز آپ کو بتائے گی؟ اور آپ کو کون سی چیز بتائے گی شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا؟ 4، یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی، یعنی اس کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ طلبگار ہے، اور جو طلبگار ہوتا ہے وہ بات جب سنتا ہے تو اسے قبول بھی کرتا ہے اور نصیحت اسے فائدہ بھی دیتی ہے۔ آیت نمبر 5، لیکن جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی مراد وہ جو مکے کے سردار سامنے بیٹھے ہوئے، اور بالخصوص وہ کہ جس نے منہ بنا لیا اور دوسری طرف رخ پھیر لیا تھا اندھے کے آنے کی وجہ سے، اب اس کی طرف خطاب کا رخ ہے کہ اے رسول، وہ شخص جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یہ جو کوشش کر کے آیا، یہ تو اس کی کوشش بتا رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتا ہے، اور وہ جو سامنے بیٹھا ہے، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں، وہ اپنے آپ کو دین کی بات کو، نصیحت کو اتنا اہم خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کو مستغنی، غنی اور بے نیاز سمجھتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، 6، تو آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ کا جذبہ ذاتی وجہ سے نہیں ہے، دین کی وجہ سے، دین ہی کی تڑپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں کرنا، آپ اسی کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ نہیں سنتے، نہیں دین قبول کرتے، نہ کریں، لیکن آپ اسی کو جو تڑپ رکھتا ہے اس کو ترجیح دیں، تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ 7، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اگر یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر یہ چلے جائیں آج، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جو متکبر ہے اور اپنے آپ کو کوئی چیز بڑی چیز سمجھتا ہے اور آپ کی قرآن کی آیات کو اپنے اہم نہیں سمجھتا، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ وما علیکا، اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ یزکا، کہ اگر اس نے ہدایت قبول نہ کی تو آپ سے پوچھا جائے گا، نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 8، اور لیکن جو آپ کے پاس جاءک یسعی، یسعی سعی سے ہے، سین عین اور یا، سعی یعنی کوشش، لیکن جو کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، 9، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ خشیت، خوف بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے اس کے دل میں۔ 10، تو آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ایسا نہ کیجیے۔ کیوں؟ آیت نمبر 11، کلا، ہرگز نہیں، توجہ اسی پر دی جائے جو چیز کو اہمیت دے رہا ہے، اور جو اہمیت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے اگر وہ دین قبول کر لے تو تقویت ہو جائے گی، لیکن اس کی بھی پرواہ نہ کیجیے۔ اگر وہ نہیں قبول کرتے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ قرآن مجید کا بنیادی ترین اصول اللہ نے کیا رکھا ہے؟ انہا تذکرہ، یقیناً یہ یعنی یہ آیات قرآن یہ تو ایک تذکرہ، ایک یاد دہانی، ایک نصیحت ہے 12، تو جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، وہ نہیں چاہتا جانے دیں، جو چاہتا ہے کوشش کرتا ہوا آیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیجیے۔ اب یہاں پہ بار بار جو پہلے بھی قرآن مجید میں آیات گزر چکی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ہدایت زبردستی نہیں ہے، یہ عاقل کے لیے ہے، یہ محتاط کے لیے ہے، متکبر، ضد پہ اڑ جانے والا، اپنے سابقہ افکار اور نظریات یا اپنی نفس پرستی اور اپنے مثلاً غلط بے بنیاد بے دلیل عقائد کو جو ترجیح دے اور ضد پہ اڑ جائے اللہ کی کتاب کی آیات کے سامنے، جیسا کہ مشرکین مکہ میں بھی یہ عناصر موجود تھے، یہ اسباب موجود تھے، دنیا پرستی بھی تھی اور نفس پرستی بھی تھی اور ان کے غلط افکار و عقائد مشرکانہ وہ بھی موجود تھے اور وہ ضد پہ بھی اڑے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو چاہے، جو اپنی عقل کو استعمال کرے، بات کو غور سے سنے اور عقل، خالص عقل کی روشنی میں پرکھے، نہ خواہشات اور اپنے سابقہ افکار اور نظریات کی روشنی میں۔ یہ ایک بنیادی ترین اصول ہے کہ میں، آپ، ہم سب لوگ، کوئی بھی اس سے استثناء نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کی ہدایت ہے۔ یہی معنی ہے ھدی للمتقین کا بھی، کہ ان کو فائدہ دے گی قرآن کی ہدایت جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، اور تقوی وہی احتیاط ہے، تقوی وہی عقل ہے، خواہشات کو اور باقی چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر ایک عقل مند انسان کی طرح احتیاط کرنا، خواہشات کے پریشر میں نہ آنا، اپنی سابقہ تعلقات کے پریشر میں نہ آنا کہ یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا، یہ تو میں اب اتنے عرصے سے یہ کرتا آیا ہوں تو اب لوگ کیا کہیں گے، تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے خالص عاقلانہ جو روش اختیار کرے، اللہ فرما رہا ہے یہ اس کے لیے۔ پس جو چاہے اس قرآن سے نصیحت لے لے، فمن شاء ذکرہ، اس ذکر کو یاد کر لے، اس نصیحت کو قبول کر لے۔ اب اس کے بعد عظمت قرآن کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ آیت نمبر 13، یہ قرآن کی پہلی عظمت کیا بیان کی؟ یہ محترم صحیفوں میں ہے، یعنی اللہ نے ایسے صحیفوں میں اس قرآن کو رکھا ہے جہاں سے نزول کر کے یہ زمین پر آیا ہے، جو بڑے ہی مکرمہ، یعنی بڑے ہی مکرم، بڑے ہی محترم صحیفے ہیں۔ 14، بلند مرتبہ ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ یہ ساری صفات، محترم، بلند مرتبہ اور پاکیزہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔ 15، یہ ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ سفیر سے یہاں مراد سفرہ، سفیر کی جمع، سفیر جو پیغام لے کر آتا ہے، اور سفرہ یعنی وحی لے کر نازل ہونے والے فرشتے، یہ ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ 16، جو کہ کرامن، بڑے بزرگوار، بڑے احترام والے، عام فرشتے بھی نہیں ہیں جن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے وحی لے کر آنے کی۔ بررہ، نیک ترین ہے، یعنی فرشتوں میں بھی جو نیکی میں اور محترم ہونے میں بلند مرتبے کے ہیں، ان کے ذمے لگایا ہے اللہ نے وحی کو آسمانوں سے لے کر زمین پر آنا۔ تو یہ قرآن کی عظمت بیان کی، اور اب اس کے بعد آیت نمبر 17 سے انسان کے ناشکرہ ہونے پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو اپنی پیدائش سے ذرا غور کر کہ تو کس چیز سے پیدا ہوتا ہے،
پھر تجھے کیسے کیسے سنبھالا جاتا ہے جبکہ تو اپنا فائدہ اور نقصان کچھ بھی نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ نے تجھے پالنے کا کیسا بندوبست کیا، پھر تو اس زمین کو دیکھ جس کے اندر سے اللہ تیرے لیے طرح طرح کی کھانے کے لیے چیزیں پیدا کرتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کے بعد اب اللہ نے تیری ہدایت کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے، اپنا رسول بھیجا ہے تاکہ تیری ابدی زندگی بھی سنور جائے، حلال لذتیں بھی تیرے لیے حلال کی ہوئی ہیں اور تیری ابدی زندگی بھی تیری سنور جائے، اور تو اس دنیا کی زندگی جو آزمائش ہے اس کو بہترین طریقے سے گزار سکے۔ یہ خدا جو ہر طرف سے تجھ پر جس نے احسان کیے، تو کتنا بد نصیب ہے، تجھے موت آئے کہ تو کس قدر ناشکرا ہے، کتنی نعمتوں کو جھٹلا کر، کھا کر اور جھٹلا کر تو اس قرآن کا انکار کرنے پر تلا ہوا۔ آیت نمبر 17، ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے۔ 18، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی حقارت تو دیکھو، کس معمولی چیز سے تمہیں اللہ نے خلق کیا ہے۔ 19، ایک نطفے سے اسے خلق کیا، نطفے کو، اور فقدرہ، اور اس کی تقدیر معین کی۔ یہ تقدیر ہم پہلے بھی بیان کر چکے، اس کے معنی کو اگر بیان کیا جائے تو بہت وسیع معنی۔ ہم عام طور پر اردو زبان میں تقدیر کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا، یعنی اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا۔ تقدیر کا معنی اس میں محدود نہیں ہے۔ ایک ایک سیل، خلیہ جس سے ہمارا بدن بنا ہوا ہے، اس کے اندر کیا چیز کتنی ہونی چاہیے تھی، ایک خلیے کی زندگی کتنی ہوگی، اس کے بعد وہ چلا جائے گا، کس طرح دوسرا اس کی جگہ لے گا، اور انسان کا یہ بدن نیا سے نیا ہوتا رہے گا، اور کیسے انسان کا دل خون کو صاف کرے گا اور بدن کے باقی حصوں تک پہنچائے گا، انسان کی آنکھ کو کیا کیا چیز چاہیے تاکہ وہ صحیح طرح کام کر سکے، آنکھ کیسے پیغام پہنچائے گی دماغ کو، دماغ کیسے قبول کرے گا، اور دماغ کے اندر فیصلے کا اختیار، یہ ساری چیزوں کا تعلق تقدیر سے۔ تقدیر یعنی ہر چیز کا اندازہ معین کرنا۔ بیج کے اندر وہ اندازہ صلاحیت رکھ دی گئی کہ جس کے ذریعے اس نے ایک مکمل درخت بن جانا ہے، اور نہ صرف انسان، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو اس کا کردار ہے اس کائنات میں، اس کے مطابق اس کو صلاحیات اور خصوصیات اور جتنی چاہیے اتنی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی۔ تو انسان سے کہا جا رہا ہے ایک نطفے سے اسے خلق کیا، پھر اس کی اندازہ گیری کر دی، اس کی تقدیر بنا دی۔ تقدیر سے مراد صرف قسمت بنانا نہیں ہے، ہر چیز، چاہے انسان کی مادی ضروریات ہوں، چاہے انسان کی معنوی اور روحانی ضروریات ہوں، ہر چیز کو ایک معین اندازے سے جو اس کی ضرورت تھی وہ اللہ نے معین کر دی۔ 20، پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا۔ ایک نطفے کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ ترین راستہ جس کے کتنے مراحل ہیں اسے آسان کر دیا۔ ماں کو توجہ ہی نہیں ہوتی کس طرح اس کے شکم میں وہ جو نطفہ ہے وہ لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا، اور اس کے بعد پھر ہڈیاں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بدن پر نقش و نگار اس کے اعضاء بن جاتے ہیں، اس کی تصویر، چہرہ بن جاتا ہے اس کو، پھر وہ ایک معین مدت کے بعد اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور پھر آتے ساتھ وہ اسے کس نے سکھایا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ رونا شروع کرتا ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے کب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر اس نئے آنے والے کے لیے اللہ نے غذا پیدا کر دی ہے۔ بچے کے دنیا میں آتے ہی ماں کے سینے کے اندر اس کی غذا پیدا ہو جاتی ہے،
اور کہاں سے بچہ سیکھ کے آتا ہے کہ جیسے ہی ماں کے سینے کے پاس جاتا ہے کس طرح اس نے اپنی غذا کو ماں کے وجود سے اپنے وجود میں منتقل کرنا ہے، وہ سیکھا سکھایا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کو غذا ملنا شروع ہوتی ہے، اس کا وہ جو رونا اور چیخنا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مرحلے پر جو کچھ ضروری تھا فقدرہ، اللہ نے اس کا اندازہ معین کر دیا، اسے بتا دیا تو نے سروائیو کیسے کرنا ہے، حالانکہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس وقت۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ بچہ سمجھدار ہے، سمجھدار نہیں، حتیٰ کہ شکم مادر کے اندر اس کی غذا جس سے اس کا بدن بنے گا، اس غذا کو پہنچانے کا بہترین بندوبست اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا، کہ وہ اب اس سے مراد شکم مادر کے اندر کے مراحل بھی ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد بے انتہا محبت انڈیل دی ماں کے دل میں، باپ کے دل میں، تاکہ وہ بچہ پلے اور رہ نہ جائے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے جو غذاؤں کا بندوبست کیا گیا، جنہیں وہ کھاتا ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن کا بندوبست کیا گیا، زمین پر چلنے پھرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے۔ گن سکتے نہیں گن سکتے۔ اگر یہاں پر اسی آیت پر ثم السبیل یسرہ، کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آسانی سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو یہ بات کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی تک انسان ان چیزوں کو کشف کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جو مخلوقات، جو چیزیں، جو غذائیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اپنے وجود کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو مثلا انزائمز ہوتے ہیں، فلان ہوتے ہیں، فلان، ان کو بھی ابھی پوری طرح سے انسان کشف نہیں کر سکا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا۔ 21، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، زندگی کا خلاصہ انسان کی، پھر اسے موت سے دوچار کر دیا، اسے موت دے دی تو اسے قبر میں پہنچا دیا، یعنی وہ اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ گویا کہ انجام کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے بد نصیب انسان، اے ناشکر انسان، تو کس بات پر اکڑ کر اللہ کے پیغام کا انکار کر رہا ہے؟ تو نے آیا کہاں سے ہے؟ تو نے جانا کہاں پر ہے؟ اور اس آنے اور جانے کے درمیان تو کس کا کھا رہا ہے؟ کس نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ان سب کو تو ان سے صرف نظر کر کے، آنکھیں بند کر کے، تو جھٹلانے میں اور تکبر میں اور ہدایت کو ٹھکرانے پر تو ڈٹ گیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یہ ما اکفرہ کتنا ناشکر ہے، یہ تعجب کے الفاظ، یعنی تو جس کا کھا رہا ہے، نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں جو تیری ناشکری ہے وہ تعجب کے قابل ہے، وہ تعجب کے قابل ہے۔ پھر اسے موت سے دوچار کیا، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا۔ 22، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا دے گا، دوبارہ سے اٹھا دے گا۔ 23، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ نے جو حکم اسے دیا تھا اس نے اسے پورا نہیں کیا، یعنی اتنا نافرمان ہے یہ ناشکرہ۔ ناشکری یعنی نافرمانی، نافرمانی ہی ناشکری ہے، شکر گزاری اطاعت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز نہیں، جو تم سے اطاعت کی توقع تھی، اس انسان کو اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اسے پورا نہیں کیا۔ اب اور نعمتوں کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ کس طرح تمہاری غذا اے انسانوں تم تک پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 24، تو انسان کو اپنے طعام یعنی جو وہ کھاتا ہے، غذا اس کی، انسان کو اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ نظر کرنی چاہیے یعنی غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آتا ہے، کن مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ اب ان مراحل کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 25، کہ ہم نے پانی برسایا
اور کیا خوب برسایا۔ 26 پھر ہم نے زمین کو پھاڑا اور کیا خوب پھاڑا۔ زمین پھٹتی ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے زمین کا پانی کو اپنے اندر جذب کر لینا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پودوں کے اگنے کے لیے زمین کا پھٹ جانا، اور پودوں کا اور سبزے کا اگنا، درختوں کا، کھیتیوں کا اگنا، جس سے انسان کو غذا ملتی ہے۔ 27 پھر ہم نے اس میں دانے اگائے، مختلف قسم کے غلات، گندم وغیرہ۔ 28 اور انگور اور سبزیاں۔ 29 اور زیتون اور کھجوریں۔ 30 اور گھنے باغات۔ 31 اور میوے اور چارہ جو جانوروں کے لیے۔ 32 جو تمہارے لیے اے انسانوں، جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہے۔ زیست یعنی زندگی۔ اگر یہ زمین اپنی چیزیں تمہیں دینا بند کر دے، کہاں سے زندہ رہو گے؟ وہ جانور کہاں سے زندہ رہیں گے کہ جن کے بہت سارے فائدے تم حاصل کرتے ہو۔ اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب سر انجام قیامت کے دن کی ایک تصویر، ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ 33 تو جب ایک کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی۔ 34 جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا یا پھر فرار کرے گا۔ فرار انسان کس چیز سے کرتا ہے؟ جس سے نقصان پہنچنے کا، خطرے کا اندیشہ ہو، وہاں سے انسان دور بھاگتا ہے۔ کس سے دور بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے دور بھاگے گا۔ 35 اور اپنی ماں سے، وہ ماں کہ جس کو بڑا پیارا تھا بچہ اور بچے کو ماں پیاری تھی، ماں سے بھاگے گا۔ اور اپنے باپ سے بھاگے گا جس نے اس بچے کو پالنے کے لیے اس کی محبت میں خدا کو بھلا دیا تھا۔ اللہ کی نافرمانیاں کر کے حرام طریقوں سے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آرام و آسائش دینے کے لیے جو خدا کو بھول گیا تھا، وہ اپنے باپ سے بھاگے گا۔ 36 اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ 37 ان میں سے ہر شخص کو، کیوں یہ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے؟ ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایک ایسی حالت درپیش آئے گی جو اسے اپنے اندر ہی مصروف کر لے گی، دوسرے بھول جائیں گے۔ یعنی ایک تو اسے اپنی پڑی ہوگی، اور یہ اپنی پڑی ہوئی بھی کیسے پڑی ہوگی کہ اپنا سگے سے سگا بیٹا قریب آئے گا، یا باپ قریب آئے گا، یا بیوی قریب آئے گی، بھاگیں گے۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ اگر، کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کے اطاعت گزاروں کا ذکر پہلے قرآن میں گزر چکا کہ اللہ نیک اولادوں کو بھی اپنے نیک والدین کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ اگر مثلا درجے کچھ کے کم بھی ہوں گے، اللہ ان کے درجے بڑھا کر انہیں اکٹھا کر دے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا ان پر۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو خدا کے نافرمان تھے، لیکن دنیا میں یہ قریبی ترین رشتے تھے۔ شوہر، بیوی، ماں، باپ، اولاد، بھائی، یہ قریبی ترین رشتے تھے۔ یہ ایک دوسرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں، یہ بالکل اسی طرح بھاگ رہے ہیں جس طرح، مثال کے طور پر ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر چوروں کا ایک گینگ ہو اور وہ مل کے چوریاں کرتے ہو، مل کے مزے اڑاتے ہو زندگی کے، مل کے لوٹا ہوا مال کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اچھی سواریوں میں بیٹھتے ہو، اس گروپ کا اگر ایک چور پکڑا جائے تو دوسرے سارے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تفتیش ہوگی اس سے پوچھا جائے گا تیرے ساتھ اور کون کون ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ نام بتائے گا۔ تو اب یہ بھاگیں گے دور، ایک تو اس وجہ سے کہ کہیں اس برے کی برائی کی زد میں ہم بھی نہ دھر لیے جائیں،
اور ایک بھاگنے کی وجہ یہ ہوگی، باپ مثلاً بیٹے سے بھاگے گا کہ یہ بیٹا جس کو میں نے دنیا تو بہت سکھائی تھی لیکن دین اس کو نہیں سکھایا تھا، اسے اللہ کے قریب میں نے نہیں کیا تھا، اس کی صحیح تربیت نہیں کی تھی، اب یہ بیٹا ہی مجھ پر اللہ کی بارگاہ میں الزام دھرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس کے گھر میں پیدا کیا، اگر یہ چاہتا تو جس طرح اس نے میری دنیا کے لیے کوششیں کی تھی یہ میرے دین کے لیے بھی ویسی کوششیں کر سکتا تھا، لیکن یہ خود بھی دنیا میں غرق تھا، میرا باپ میری ماں، اور اس نے مجھے بھی دنیا میں غرق کر دیا، مجھے صرف دنیا سکھائی، دنیا کی طرف توجہ کرائی اس نے مجھے، اور آج میری یہ حالت ہوئی پڑی ہے، یہ قصوروار ہے۔ اس ڈر سے بھی باپ بھاگے گا۔ بیٹا کیوں بھاگے گا؟ کہ باپ کہیں یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں دنیا سے چلا گیا، اس نے بعد میں ایسی حرکتیں کی کہ جو میرے لیے اور عذاب کا سبب بنی، باپ میری شکایت لگائے گا، یہ میرا احترام نہیں کرتا تھا، جو میرے حقوق تھے اس بچے کی گردن پر وہ اس نے ادا نہیں کیے۔ اور باقی رشتوں کا بھی آپ یہی تصور کر لیں، میاں بیوی کے درمیان بھی اللہ کے نافرمانوں کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے اطاعت گزار وہ تو خداوند عالم ان کو اپنے فضل سے بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسی حالت درپیش ہوگی جو اسے اپنے میں ہی مشغول کر دے گی، دوسروں کا وہ سوچے گا بھی نہیں اور بلکہ دوسروں سے تو وہ بھاگے گا۔ 38 کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، جیسے کسی کو کوئی بہت اچھی خبر سنائی جائے، کسی بڑے امتحان میں کامیابی کی خبر سنائی جائے کہ بہت اچھے تیرے نمبر آئے، تو نے ٹاپ کیا ہے، اس کا چہرہ کیسے چمک اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے۔ 39 ہنستے ہوئے اور خوشخبریاں دیتے ہوئے، کھلے ہوئے۔ تصور کریں فائنل کامیابی کی خبر جس کو ملے گی اور کہا جائے گا اس کے بعد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی دکھ ہے، اور اللہ کے سلام اور اللہ کی نعمتیں۔ یہ خبر سن کر جو چہرہ کھلے گا، دنیا کی بڑی سے بڑی خبر بھی کامیابی کی اور کوئی اچھی سے اچھی خبر بھی اتنی اچھی اور چہرہ کھلنے کا سبب نہیں ہو سکتی جو قیامت کے دن ان کے چہرے کھلیں گے جن کو کہا جائے گا کہ تم کامیاب ہو گئے اور تم جنت میں جانے والے ہو۔ 40 اور کچھ چہرے اس روز غبار آلود ہوں گے، گرد و غبار ان پر پڑا ہوگا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کسی ایسے علاقے میں جب سفر کیا جائے اور سواری بھی ایسی ہو کہ جو بند نہ ہو تو اور اس علاقے میں شدید گرد و غبار ہو، آندھی طوفان ہو، تو وہ جب بندہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو سارا اس کا چہرہ بھی اور لباس بھی گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، خاک آلود ہوں گے۔ 41 ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، گرد و غبار بھی اور سیاہی بھی۔ 42 اور آخری آیت، یہی ہیں کافر اور فاجر لوگ۔ کافر یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ فجر، فاجر، فسق و فجور کرنے والے، اللہ کے نافرمان۔ دنیا میں کیا انہوں نے شانیں بنائی تھی، لیکن آج گرد پڑی ہے ان پر اور سیاہی نے ان کو لپیٹ رکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ علامت ہے، اہل محشر پہچان لیں گے، یہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور فاجر لوگ، فاسق اور فاجر لوگ۔ سورہ عبس یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ سورہ تکویر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔